مصطفی تحریک اس عظیم میلاد کانفرنس کے انعقاد پر جناب افتخار غزالی صاحب جو کہ آپ کی اس کانفرنس کے کنوینر ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں بڑا اہم کردار ادا کیا, خصوصاً جناب سلیم ہاشم صاحب اور جناب جاوید محمد صاحب اور دیگر تمام دوستوں کا بھی مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور رسول اکرم رحمت عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکسبانہ میں التجا اور درخواست گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی تمام دوستوں کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائیں. ان سے اللہ آپ تمام احباب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی منظم مصروفیات میں سبق نکالا اور اس میلاد کانفرنس میں آپ تشریف لائے. اپنی گزارشات پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح ابھی ہمارے محترم دوست ڈاکٹر خالد انصاری صاحب نے یہ بتایا کہ مصطفی تحریک انجمن طلباء اسلام کے کام کا تسلسل جو دانشور حضرات ہیں, اہل علم ہیں, اہل عقل ہیں, اہل فکر ہیں, ان کی زندگی اور عوام کی زندگی, ان کے افکار و نظریات اور عوام کے افکار و نظریات, ان میں ایک چھوٹا سا بنیادی فرق آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فکر و دانش ان کی زندگی, ان کے افکار ہمیشہ عقلی اور فکری سطح کے ہوتے ہیں اور عوام ہمیشہ جذباتی سطح پر زندگی گزارتے ہیں. ہم جب انجمن طلباء اسلام میں تھے تو ہماری بالغانہ وابستگی محبت رسول کے جذبے سے وابستہ تھا. جوانی کے وہ ایام جب انسان میں جوش اور بلا اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے, ان دنوں میں ہم نے اپنے تمام جذبوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگی کر دیا. وہ ہم نے اپنی جذباتی زندگی کا آغاز بھی محبت رسول کے عظیم جذبے سے وابستگی کے ساتھ کیا. اور آج الحمدللہ جب ہم اپنی جوانی کی اس عمر کو گزارتے ہوئے اپنے شعور کی پختگی کی اس عمر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ آج محبت رسول کی ان کیفیات کے ساتھ ساتھ پورے شعور کے ساتھ, پورے ادراک کے ساتھ ہم اسی پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہی مصطفی تحریک کے مقاصد اور مصطفی تحریک کا پیغام ہے. میں پھر آپ تمام احباب کو مشکور ہوں اور چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مصطفی تحریک کوئی نئی جماعت یا نئی تحریک نہیں ہے اور نہ ہی پہلے سے کثیر تعداد میں موجود مذہبی جماعتوں میں ایک نیا اضافہ ہے, بلکہ یہ 30 سال سے مسلسل کام کرنے والی انجمن طلباء اسلام کے کام کا ایک تسلسل اور اگلا مرحلہ ہے. انجمن طلباء اسلام نے ایک فکر دی کہ گھر سے مکتب تک, مکتب سے معاشرے تک اور معاشرے سے نظام حکومت تک ایک فکر اور ایک عملی جدوجہد جو رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی گھومتی ہے, اسے اپنایا جائے اور اسے فروغ دیا جائے. انجمن طلباء اسلام معاشرے کے باصلاحیت نوجوانوں کی تنظیم میں معاشرے کے باشعور اور باصلاحیت نوجوانوں کو تنظیم میں شامل کرنے کے بعد تقریباً 10 سے 15 سال تک ان کی اس انداز میں تربیت کرتی ہے اور دینی فکر رکھنے والے باکردار اور باعمل نوجوان بنا کر ان میں شعور بیدار کر کے ملت اسلامیہ کا فعال رکن بنانے کے لیے انہیں تیار کرتی ہے. انجمن طلباء اسلام نے اپنی اس 30 سالہ جدوجہد میں خود کو روایتی سیاست کاری کی شرانگیزی سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے اور اپنی تمام تر توجہ انسان سازی اور شخصیت سازی پر مرکوز رکھی ہے. اسی جدوجہد کے نتیجے میں آج ملک کے
مکتب سے معاشرے کی اصلاح کی طرف گامزن ہونے کے لیے تیار ہے۔ مصطفی تحریک اسی کاروان کا نام ہے جس میں درد دل رکھنے والے اپنے دلوں میں ملت اسلامیہ کے لیے علمی، فکری اور عملی محاذ پر کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والے اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ انجمن طلباء اسلام کے اسی کام کا تسلسل مصطفی تحریک ہے۔ مذہبی جماعتیں، موجودہ مذہبی جماعتیں، ان میں جد کے علاوہ اکثریت اپنے رویوں کی وجہ سے اور اپنے کردار کی وجہ سے معاشرے میں اپنا مقام کھو چکی ہیں۔ مذہبی جدوجہد کو تنگ نظری اور قدامت پسندی کی علامت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ جنون کو ہوا دے کر دینی دعوت کو محدود کیا گیا ہے۔ مذہبی جماعتوں کا انداز فکر بھی دھیرے دھیرے مغرب زدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جدید تکنیکی ترقی کے باعث جہاں اسلامی مملکت کا نظام سلطنت مغرب زدہ ہو چکا ہے، وہیں مغرب سے آنے والی ثقافتی جذبات نے مسلم معاشرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ زمانے کے ساتھ پیش آنے والے نئے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ملت اسلامیہ فکری طور پر وہ مواد مہیا نہیں کر سکی ہے جس سے عصر حاضر میں ملت اسلامیہ کو مغرب کی محتاجی سے نکال کر اسلام کی فکری بنیادوں پر اور نئی نظام سازی کی جانب مائل کیا جائے، جبکہ دوسری جانب ملکی سطح پر ہمارا کوئی قومی تشخص باقی نہیں رہا ہے۔ ہم اجتماعی طور پر کرپٹ ہو چکے ہیں، ہماری ملی روایات ہمارے قومی مزاج کے سانچے میں نہیں ڈھالی جا سکی ہیں، جس کے باعث معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ عوام مہنگائی کے سیلاب میں یوں بہہ رہے ہیں کہ ان کی اجتماعی سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیپٹلزم کے اثرات نے معاشرے میں فرد کی ضرورت اور ہوس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے ملی سوچ، قناعت اور تقویٰ ہم میں موجود نہیں ہے۔ سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالات کے جب اور مغرب زدہ میڈیا نے معاشرے میں فرد کے غضب اور شہوت کو بڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے سب تحمل، بردباری فرد میں سے ختم ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے علاقائی سوچ، فرقہ وارانہ جنون اور پرتشدد جدوجہد نے معاشرتی رویے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارے افراد ایسے ہو چکے ہیں جن کے باعث ہماری زندگی میں عبادت کا عنصر کم سے کم اور تفریح کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بندے اور رب کا تعلق دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا انتشار اسے ایک ڈس انٹیگریٹڈ سوسائٹی میں بدل رہا ہے۔ بندے اور بندے کے درمیان محبت اور رفاقت کا تعلق اب رقابت کے جذبے میں بدلتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں مصطفی تحریک کا پیغام فکری سطح پر یہ ہے کہ آج ہم دنیا کو اپنا مقصود بنانے کے بجائے اللہ اور رسول کریم کی خوشنودی کو اپنا مقصود اولی بنائیں۔ فرد محض معاشی حیوان بن جانے کے بجائے بندہ رب بننے کو ترجیح دے۔ صوفیاء کرام کے طریقے کے مطابق خدمت خلق، محبت انسانیت اور احترام آدمیت کے شعور کو بیدار کیا جائے۔ عصر جدید میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے فکری لٹریچر تیار کیا جائے اور عملی سطح پر معاشرے میں ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے محبت کا فروغ، علم کا فروغ اور عمل کا فروغ ہو سکے۔ جہالت کے خاتمے کے لیے مصطفی تحریک کے پروگرام میں مصطفی ماڈل اسکول کا قیام شامل ہے کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان میں ایک ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ علم کے نور سے، علم کے اجالوں سے مصطفی معاشرے سے قیام کی جدوجہد کا آغاز کیا جائے۔ عوام کے خدمت میں شریک ہونے کے لیے، ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور انہیں باہم جوڑ دینے کے لیے سماجی خدمت کے مراکز اور ویلفیئر سوسائٹیز بنانے کا قیام مصطفی تحریک کے پروگرام کا حصہ ہے۔ عوام کو دینی فکر پر جمع رکھنے اور مغرب زدہ ہونے سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دینی محافل کا انعقاد کرنا اور ایسا دینی ماحول مہیا کرنا کہ جس سے لوگ دینداری کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں۔ فرد کی اصلاح اور گھر کی اصلاح پر زیادہ زور دینا، جس میں گھر میں روزانہ اجتماع
اجتماعی مطالعہ قرآن پر زور دینا اور اجتماعی درود پاک کی محافل کا انعقاد کرنا شامل ہے۔ فروغ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کردار سازی، انسان سازی اور معاشرہ سازی کا کام ایک بار امانت ہے جو ہم سب کے کاموں پر موجود ہے، جس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کا مکمل وجود دین سے وابستہ ہونے کے بعد، محبت رسول کی تحریک سے وابستہ ہو جانے کے بعد مکمل طور پر آئینہ محبت رسول بن جانا چاہیے۔ آپ کا ذہن، آپ کا قلب اور آپ کا نفس، آپ کی ذات کا ہر پہلو اسوہ رسول کی روشنی کا عکاس ہونا چاہیے۔ میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ ہمارے معاشرے کا مرض یہی ہے کہ ہمارے دل کہیں اور ہیں، ہمارے دماغ کہیں اور ہیں اور ہمارے نفس کہیں اور ہیں۔ ہماری ذات کئی خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ جب ہم بازار میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور جب ہم ایسی محافل میلاد میں ہوتے ہیں تو ہمارے قلب پر محبت رسول کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ گویا ہماری ذات کئی حصوں میں، کئی خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کا ذہن، آپ کا قلب اور آپ کا نفس، آپ کی ذات کا ہر پہلو اسوہ رسول کی روشنی کا عکاس ہونا چاہیے۔ ذہن کی فکری رہنمائی کے لیے پرانی تعلیمات سے آگاہی، قلب کی بالیدگی کے لیے کثرت استغفار، ذکر و فکر میں مشغولیت اور محبت رسول کی قلبی کیفیات سے آشنائی، نفس کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے نہ صرف یہ کہ جسم کو برائی سے روکے رکھا جائے، بلکہ اپنے خیال کو، اپنی نیت کو اور اپنے ارادے کو بھی برائی کی جانب راغب ہونے سے روکے رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اپنے ذہن، اپنے قلب اور اپنے نفس کو یوں ہم آہنگ کر دینا کہ آپ کی پوری ذات اللہ کی رسی سے بندھی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ قلب تو محبت رسول کی کیفیات سے سرشار ہو مگر فکر مغربی تہذیب کی اسیر اور نفس ہوائے زمانہ کا غلام ہو۔ آپ نے خود کو بھی بچا کر رکھنا ہے اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس ہوا سے بچا کر رکھنا ہے۔ اصلاح ایک مصلح کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مخلص دوست کی حیثیت سے کرنی ہے۔ آپ نے خود بھی تیز چلنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی تیز چلانا ہے، خود بھی متحرک رہنا ہے اور اپنے دوستوں میں بھی تحریک پیدا کرنی ہے۔ میں نے بہت ہی مختصر سے الفاظ میں اور بہت ہی سادہ سے انداز میں آپ کے سامنے مصطفی تحریک کا پیغام بہت اختصار کے ساتھ رکھا ہے۔ آج کے دور میں جو ہمارے ساتھ بنیادی مسئلہ خصوصاً مذہبی جماعتوں کے ساتھ یا مذہبی تحریکوں سے وابستہ افراد کے ساتھ یا مذہبی یا دینی اپروچ رکھنے والے افراد کے ساتھ پیش آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو دین اور معاشرے کا تعلق ہے، سوسائٹی کا اور ریلیجن کا جو تعلق ہے، وہ دن بہ دن کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مذہب یا دین عقیدے اور نظریے کا نام ہے، اور نظریے میں اور عقیدے میں ہمیشہ جمود ہوتا ہے اور معاشرے میں ایک تحرک ہوتا ہے۔ معاشرہ ہمیشہ آگے کی سمت بڑھ جاتا ہے اور نظریے اور عقیدے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہ جاتے ہیں، وہ معاشرے اور تہذیب کی ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ مذہب کی اثر پذیری دن بہ دن معاشروں کے اندر خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی مثال کے لیے مغربی معاشرے کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کی سوسائٹی اور ان کا معاشرہ اور ان کی تہذیب اور ان کے افراد آگے بڑھتے گئے ہیں، مذہب وہاں اسی طرح سے پیچھے آتا چلا گیا ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مغربی معاشرے میں یا جو موجودہ عیسائیت کی صورت ہے اس میں ضرور ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ ان کا نظریہ اور ان کی فکر اور ان کا عقیدہ معاشرے میں ہونے والی ترقی کے ساتھ اور تہذیب میں ہونے والے ارتقاء کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ لیکن اسلام کے بارے میں ہم پورے وثوق کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد ہی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو اپنے احاطے کے اندر لیتا ہے، آپ کی ذات کے ہر پہلو اور ہر گوشے کو اپنے احاطے کے اندر لیتا ہے۔ لیکن پھر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ کیوں درپیش ہے؟ یہ جو موجودہ صورتحال ہے دین کے حوالے سے اور سوسائٹی کے حوالے سے جو میں نے ابھی کہی کہ معاشرے کا اور مذہب کا تعلق دن بہ دن کمزور پڑتا جا رہا ہے، بہت اختصار کے ساتھ اس کی دو موٹی موٹی
کرنا چاہوں گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ مسلم ممالک نے دور غلامی میں گزارا ہے، اور اسی وجہ سے وہ دور جب ہم مسلم ممالک دور غلامی میں تھے دنیا کے اندر، جو دھیرے دھیرے صنعتی انقلاب برپا ہوا، اس صنعتی انقلاب نے لوگوں کی تہذیب، لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کے اعتبار، اس سب کو بدل کے رکھ دیا، اور اس کی وجہ سے زمانہ، تہذیب، لوگوں کا رہنا سہنا، لوگوں کے ذرائع معاش بدل گئے، اور ہم اس دور غلامی میں نظام سازی کے اس دور میں داخل نہیں ہو سکے کہ جو اس وقت کا تقاضا ہے، اس وقت کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج نظام کی سطح پر یا جو سلطنت کے امور ہیں اس سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی فکر یا دینی نظام موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خامی اور بہت بڑی کمزوری ہے ہماری دینی جدوجہد کی یا دینی جماعتوں کی، کہ جو ہم نے دور غلامی گزارا، اس کے بعد جو بیداری کی لہر آئی ہے، ہم وہ علمی کام یا وہ علمی ذخیرہ یا وہ کاوشیں اس معاشرے کو نہیں فراہم کر سکے جس کی بنیادوں پر کوئی نظام بنایا جاتا یا اسلامی فکر کو یا اسلامی نظریے کو نظام کے سانچے میں ڈال دیا جاتا، یا ایک فکر کو، ایک نظریے کو عمل کے سانچے میں ڈال دیا جاتا، وہ ایک ہماری کمزوری رہی ہے۔ مصطفی تحریک کا اولین مقصد یہ ہے کہ جو انجمن طلباء اسلام سے علم کے میدان سے فارغ ہو کے لوگ مختلف شعبوں میں چلے گئے ہیں، آج مختلف لوگوں نے PhD بھی کی ہے، اور کچھ لوگ ریسرچ کا کام بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اداروں سے بھی وابستہ ہیں، ان کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ڈالی جائے کہ وہ نظام سازی کی طرف توجہ دیں، فکر کو عمل کے سانچے میں ڈالنے پر توجہ دیں، اور اس کام کے لیے ہماری التجا اور ہماری درخواست ان علماء کرام سے ہے جو اس موجودہ معاشرے کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ ہم اس قافلے کے ادنا کارکن بن کر ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک پہلو تو میں نے یہ بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بہت ہی سادہ سے لفظوں میں تمہید کے بغیر پیش کیا، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ جو معاشرے جو اس وقت دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کی جو ایک لہر ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مغربی تہذیب کی یلغار ہے، اس کے باعث میں نے اس طرح پہلے عرض کی فرد کی ضرورت۔ ایک تو صحیح بات یہ ہے کہ آج کی سوسائٹی میں فرد کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور دوسرے لمحے پر فرد کی ہوس بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کی جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو خود بخود اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے اور کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہماری ضرورت اور ہوس کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی فرد جو ہے محض حیوان اور معاشی حیوان بن گیا ہے، جس کے باعث عبادت کے لیے وقت دن بدن ہمارے پاس کم ہو گیا ہے، اور معاشی جدوجہد کا ہم ایسا ایک حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم سر تپا پیٹ کے نوکر بن گئے۔ اس پیٹ کی نوکری کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کچھ دین کی نوکری اور رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی نوکری کی طرف بھی راغب کرنا ہے۔ یہ مصطفی تحریک کا پلیٹ فارم اور مصطفی تحریک کی میلاد کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عموماً محافل میلاد کا جو مزاج ہے یا جو اس کا طریقہ ہے، یہ محفل میلاد اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہم نے اپنے محترم مہمانان گرامی کو عنوانات دیے ہیں، اور عنوانات بھی وہ ہیں جو آج کے ہمارے مسائل ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ آج بھی ہمارا دین، ہمارا نظریہ، ہمارے فکر ہمارے مسائل کا حل مہیا کر سکتا ہے، اور جو نظریے کے جمود اور عقیدے اور مذہب کے جمود کی جو بات کی جاتی ہے، اس تعصب کو غلط قائم کیا جائے۔ اور اس کا نام جلسہ سیرت نہیں رکھا گیا، بلکہ محفل میلاد اس لیے رکھا گیا ہے کہ جہاں آپ کا ذہن، آپ کا شعور، آپ کی فکر رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی حقانیت سے پختہ ہو جائے، با یقین ہو جائے۔ آپ کا ذہن جہاں با یقین ہو جائے کہ آج بھی دین اسلام بھی ہمارے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے، وہی اس کا نام محفل میلاد رکھا گیا۔ اس میں نام پڑی گئی رسول اکرم کا نام بہت محبت، بہت پیار، بہت احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ لیا گیا، تاکہ ہمارے ذہنوں کے ساتھ ساتھ ہمارے قلوب پر بھی یہ کیفیات وارد ہو کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، تمام زمانے کے لیے رحمت ہیں، تمام زمانے کے لیے پیغمبر ہیں، اور تمام زمانے کے لیے ہدایت لانے والے ہیں۔ تو آج بھی ہم ان کی تعلیمات سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو بھی منور کر سکتے ہیں، اور آج بھی ہم ان سے اپنے قلب کو جوڑ سکتے ہیں، ان سے محبت کا تعلق، ان سے قرب کا تعلق، اور ان کی محفل میں حضوری کا تعلق اپنے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک
قلوب پر طاری کر سکتے ہیں. میں نے آپ کی بہت زیادہ سماع خراجی کی ہے، معذرت چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، اہل علم و فکر و دانش کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کا اس طرح کا کشائی کرنا مناسب نہیں ہے. یہ اس لیے یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ اس محفل میلاد میں اس فقیر کی بھی ان الفاظ کی وسیلے سے شرکت ہو جائے، اور اللہ رب العزت اور رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں سے تھوڑا سا حصہ اس فقیر کو بھی مل جائے. آج اس لمحے میں اور آپ ہم سب مل کر اپنے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ان ادنا سی کوششوں کو، ادنا سی کاوشوں کو، اپنے اس ہیکر ادنا کمتر کمینے وجود کو پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بھی اس دور میں ہم محبت رسول کے جذبات اور محبت رسول کی کیفیات اپنے قلوب پر طاری کرتے ہوئے اپنی تمام تر صحیح دامنی کے ساتھ اپنے اس تمام تر کمتری اور اپنے تمام تر ناکارہ ناقص وجود کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اس امت پر نگاہ کرم فرمائیے، ہم جیسے خطاکاروں پر بھی نگاہ کرم فرمائیے. ہم سب اپنے اپنے پیٹ کی نوکری میں مشغول ہیں، آپ اگر نگاہ کرم فرمائیں تو آپ کے گھر کی بھی کچھ نوکری ہمیں مل جائے. ہمارے